ہمیشہ کی طرح معلوماتی آگاہی اور شعور پر مبنی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو آپ کی نالج میں اضافہ کرے۔ ہمارا آج کا ٹاپک انٹرسٹنگ اور سسپینس پیدا کر دینے والا ہے، ایتھنوسینٹرزم یا سوشل سولیڈیرٹی۔ سوشل سولیڈیرٹی مطلب معاشرتی ہم آہنگی یا یکجہتی، اور ایتھنوسینٹرزم مطلب عصبیت۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو خلق کیا تو اس دنیا میں کوئی چرند پرند، جانور اور انسانی آبادی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا کو پیدا کر کے اس دنیا عظیم میں بھیجا۔ پھر حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی اور یوں رفتہ رفتہ انسانی آبادی بڑھنے لگی۔ بڑھتے بڑھتے آج دنیا کی آبادی 8 ارب ہو چکی ہے۔ فرد سے جوڑا، جوڑے سے خاندان، خاندان سے قبیلہ، قبیلے سے قومیں، اور یوں دنیا آج ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ اسی بیچ یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ہوتا اگر انسانوں کے درمیان محبت، عقیدت، ہمدردی اور غیرت جیسے جذبے نہ ہوتے؟ کیا 8 ارب آبادی پر مشتمل یہ انسان ایک دوسرے کو کاٹ نہ ڈالتے؟ کیا یہ ایک دوسرے سے لا تعلق، انجان اور اجنبی بن کے نہ رہتے؟ جی، ایسا ہی ہونا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان جانوروں میں، پرندوں میں بھی ایک ایسا جذبہ رکھا ہے جسے ہم انسان کبھی محبت، کبھی غیرت، کبھی ہمدردی و احساس اور کبھی عقیدت کی شکل میں اظہار کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دکھ و درد اور غم و خوشی کو سمجھتے ہیں، اور اسی کو عصبیت یا معاشرتی یکجہتی کہتے ہیں۔ عصبیت ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ اس سے معاشرے میں، خاندان میں، قبیلے میں اور قوموں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ خاندان، قبیلے اور قومیں دوسری قوموں کے سامنے غیرت دکھاتی ہیں، دوسری قوموں سے خود کو بہتر، طاقتور اور برتر سمجھتی ہیں۔ اس فطری طاقت کی وجہ سے خاندان اور معاشرہ بنتا ہے، ورنہ انسان ایک دوسرے کو جانتے تک نہ۔ عصبیت کسی خاندان، کسی قوم، کسی ملک میں زیادہ ہو تو ان میں اتفاق و اتحاد بھی اتنا ہوگا۔ کوئی دوسری قوم یا ملک اس قوم کو آسانی سے فتح نہیں کر پائے گا۔ یہ عصبیت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر اپنی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ انسان کے بنا رہ نہیں سکتا۔ نسل کی بقا کے لیے انسان فطری خواہش پوری کرتا ہے۔ عصبیت سب سے زیادہ قریبی اور خونی رشتوں میں ہوتی ہے، پھر اس کا اثر دور کی رشتہ داری میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان قریبی اور خونی رشتوں میں محبت، احساس اور ہمدردی زیادہ کرتا ہے، زیادہ محسوس کرتا ہے۔ پھر دور کی رشتہ داری، دوسرے خاندان، ہمسائیگی اور قوم کے لیے یہ جذبہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ یہیں پہ اگر خاندان، قوم اور قوم کا کوئی معاملہ، مقابلہ یا پھر کوئی مسئلہ ہو تو انسان میں یہ جذبہ غیرت کی صورت میں بالکل تازہ ہو کر پیدا ہو جاتا ہے، ہمدردی پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہی چیز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی رکھتی ہے۔ جہاں اس کے بے شمار فوائد ہیں، وہیں پہ عصبیت کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں۔ کسی قوم، کسی خاندان، کسی فرد میں زیادہ جذبہ عصبیت ہو تو وہ دوسری قوموں کو، دوسرے خاندان کو اور دوسری ثقافت سے تعلق رکھنے والوں کو خود سے نیچ، کمزور اور بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔ انسان کو اس کی قوم اور اس کا خاندان سب سے اچھا لگنے لگتا ہے۔ انسان صرف اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنی ثقافت کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ دوسروں کی ثقافت پہ طنز کیے جاتے ہیں، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کلچرل ریلیٹیوزم کہتے ہیں۔ زیادہ عصبیت سے معاشرے میں نااتفاقی، ناچاکی اور جھگڑے و فساد پر برپا ہوتے ہیں۔ قومی یکجہتی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ معاشرے میں نسل پرستی، تعصب اور تقسیم کی فضا قائم رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے، عصبیت معاشرے کے لیے جتنی ضروری ہے اتنا ہی نقصان دہ بھی ہے۔ اگر انسان اپنے جذبات میں زیادہ بہتے ہوئے حد کراس کرے تو یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں قتل و غارت، مسلکی تصادم، فرقہ بندی اور شدت پسندی ہوتی ہے۔ دشمن اسی عصبیت کو بنیاد بنا کر اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے۔ دشمن نے پاکستان میں ہمیشہ مسلکی نفرت، نسلی تعصب اور علاقائیت کو فروغ دے کر بے سکونی اور ناامنی پیدا کی ہے۔ دشمن پاکستان کے اندر چھپی کالی بیڑیں بھی ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے باہر پریشر گروپس اور بڑی طاقتیں بھی۔ انہوں نے ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں عصبیت کو قومیت بھی کہتے ہیں، یعنی نیشنلزم۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پاکستانی اور انڈین بے حد پرجوش ہوتے ہیں، اپنی اپنی ٹیموں کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ کرکٹ کے دلدادہ تو بعض اوقات دیوانگی کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ قومیت اور قومی غیرت کرواتی ہے۔ اسی طرح پاکستانی فوج کے کسی کارنامے پر پاکستانی عوام اپنی افواج پر فخر کرتے ہیں۔ قوم ایجنسی اور پارا چنار میں ہونے والے فسادات، تصادم اور جھڑپیں، گلگت بلتستان
ہندوستان جانے والی واحد شاہراہ جسے کراکرم ہائی وے کہتے ہیں، اس پر وقفے سے ہونے والی دہشت گردی، یہ سب مسلکی نفرت، مسلکی تصادم اور علاقائیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ حد سے زیادہ عصبیت ہے۔ دو خاندانوں یا دو قبیلوں کے درمیان پیدا ہونے والی کسی بھی معاملے پر دشمنی بھی عصبیت کی وجہ سے ہے۔ تو یہی تک تھا ہمارا ساتھ۔ کیسا لگا ہمارا کنٹینٹ؟ اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آ رہی ہے تو ضرور حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ آپ کا اعتماد ہماری محنت، آپ کا ساتھ ہماری کوشش۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے بندے ناچیز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔